بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات تو اب تک ہم پڑھتے رہے ہیں اور یہی اپنے اکابر سے ہم نے سنا بھی ہے، یاد بھی کیا ہے، لیکن ایک موقع پر ایک مولوی صاحب نے، جو بنام مولوی صاحب تھے لیکن انہوں نے جنازے کی تکبیرات 5 خود بھی کہیں اور لوگوں کو بھی جنازے سے پہلے یہ کہا کہ 5 تکبیرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس لیے جنازے میں 5 تکبیرات کہی جائیں گی، آپ سب نے 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ لوگوں نے امام صاحب کی اقتداء کرتے ہوئے 5 تکبیرات کہہ ڈالی۔ اب آیا ان کا نماز جنازے کا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں، آخری زندگی کے مراحل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم 4 تکبیریں کہیں یا آئندہ کے لیے 5 تکبیریں کہیں؟ تو اطلاعاً عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، یہ سوچیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں 4 سے زائد تکبیرات کا بھی ثبوت احادیث میں ملتا ہے۔ 3 تکبیر سے لے کر 9 تکبیرات کا ذکر احادیث میں ہے، اور جس صاحب نے 5 تکبیرات کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت کرتے ہوئے عوام کو بتایا کہ احادیث میں 5 تکبیرات کا ذکر آتا ہے، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا سہارا لیا ہے، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان زید یکبر علی جنائزنا 4 وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5 فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يُكَبِّرُهَا، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جنازوں کی نماز میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ فَسَأَلْتُهُ، یہاں صیغہ چونکہ واحد کا ہے تو لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا، لیکن ادباً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو ہمیشہ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، آج 5 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں ملتی ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ دل الاجماع علی نسخ ھذا الحدیث، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ جنازے کی تکبیریں 4 ہے، 5 نہیں ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع یہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی آخری زندگی، اپنی زندگی کے آخری مراحل کا عمل یہی ہے کہ آپ نے آخری عمر میں جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے 4 تکبیرات کو ہی آپ علیہ السلام نے 4 تکبیرات کا ہی اہتمام فرمایا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع 4 تکبیرات والی حدیث پر کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو 5 والی یا 7 والی یا 6 والی یا جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو گئی ہیں، کیونکہ صحابہ کا اجماع اور اتفاق اس بات پہ ہو چکا ہے کہ جنازے کی تکبیرات 4 ہیں۔ گویا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 تکبیرات والی جو روایات ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہیں، اور جنازے کی تکبیرات 4 پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ جمہور علماء کرام، جمہور ائمہ کرام کا مذہب بھی یہی ہے کہ 4 تکبیرات ہی مشروع ہیں۔ ان کی وجوہات بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ 4 تکبیرات کیوں ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان سے 4 کی روایات مروی ہیں، 5 کی روایات 4 کے مقابلے میں کم ہیں۔
دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو 4 تکبیرات والی احادیث ہیں یہ صحیحین کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو باقی روایات پر ترجیح حاصل ہے۔ تیسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ 4 تکبیرات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے، اور جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، اکابر صحابہ کا اجماع ہو جائے، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع کسی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمل دیکھا ہے اور آپ کے پسندیدہ ہونے کو دیکھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے، اس پر صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کا آخری عمل بھی یہی تھا کہ جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر سب سے آخری مرتبہ جو آپ نے جنازہ پڑھایا تو اس میں آپ نے 4 تکبیرات کہیں۔ اسی طرح صاحب عون المعبود کا رجحان 4 تکبیرات کی طرف ہے، چنانچہ انہوں نے علی بن جعد کے حوالے سے صحابہ کے کچھ آثار پیش کی جن سے 4 تکبیرات پہ اجماع کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہقی شریف میں بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہا کہ صحابہ کبھی 4 تکبیرات کہتے ہیں، کبھی 5 پر عمل کرتے ہیں، تو آج ہم صحابہ کرام کو 4 تکبیرات پر جمع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ آئندہ کے لیے تکبیرات 4 ہی ہوں گی، 5 نہیں ہوں گی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور جنازے کی 4 تکبیرات پہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نجاشی والی روایت بیان کی ہے کہ جس کے اندر 4 تکبیرات کا ذکر ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب کا عمل ہے اور دیگر اہل علم کا بھی کہ جنازے کی تکبیرات 4 ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی میت افضل ہو، مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہو، تو کیا اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ 4 سے زیادہ تکبیرات کہی جائیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ افضل یہی ہے کہ 4 پہ اکتفا کیا جائے جیسا کہ اس وقت عمل کیا جاتا ہے، اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ فضل کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی افضل ہو، لیکن ہم نے اللہ کے پیارے نبی کے عمل کو دیکھنا ہے، طریقے کو دیکھنا ہے، سنت کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے افضل انسان کا جنازہ جب پڑھایا تو آپ کا طرز طریق کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف کیا تھا۔ تو انہوں نے دلیل پیش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری عمل ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ اللہ کے پیارے نبی کے نزدیک بہت عزت والا انسان تھے، بہت مرتبے والا انسان تھا، تو اللہ کے پیارے نبی نے جب نجاشی شاہ حبشہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے 4 تکبیرات پر اکتفا کیا۔ تو اس ساری بات کا، ان تمام دلائل کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ کلام اس پوری بات کا یہ ہوا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، اور اس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے، اس لیے جنازے میں 4 تکبیرات ہی کہی جائیں گی۔ 5 تکبیرات والی روایات کا سہارا لیتے ہوئے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجماع کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری عمل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے وہ کام چھوڑنا چاہیے جو صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہو، اللہ کے پیارے نبی کے آخری زندگی کے آخری عمل کے بھی مخالف ہو۔ تو ان روایات کا سہارا نہیں لینا چاہیے جو منسوخ ہیں، بلکہ ناسخ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر ہمیشہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔